وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوءا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرت امام علی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو سامنے دریا تھا. ادھر نہ پل تھی نہ کشتی تھی، کچھ بھی چیز نہیں تھی. دریا پار کرنے کے لیے نہ کشتی نہ پل، کچھ بھی چیز نہیں تھی. ادھر ایک عیسائی عالم بیٹھا تھا. امام علی علیہ السلام نے اس عیسائی عالم سے پوچھا دریا پار کرنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ عیسائی عالم نے کہا ادھر نہیں ہے، پیچھے جانا پڑے گا اور لمبے راستے سے وہاں پہ راستے میں پل ہوئے گی، ادھر سے گزرنا پڑے گا. امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں خود بندوبست کرتا ہوں. صلوات پڑھو. امام علی علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا. ہوا آ کے امام علی علیہ السلام کے قدموں کو چوما اور امام علی علیہ السلام ہوا کے ذریعے سے دوسرے طرف پہنچ گئے. بارک اللہ. جب امام علی علیہ السلام دوسرے طرف پہنچ گئے، یہ عیسائی عالم کہہ رہا تھا اے ہوا سے اڑنے والے خدا کے نیک بندے، میرے کو دیکھیں میں کیسا دریا کو پار کرتا ہوں. وہ عیسائی عالم تھوڑی دیر بیٹھ گیا اور ذکر کرنے لگا. پھر دریا پہ ایسا چلنے لگا جیسا ہم زمین پہ چلتے ہیں. پھر جب دریا پار کر کے دوسری جگہ پہ پہنچ گیا دوسرے طرف، امام علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم نے کون سا ذکر کیا تھا، کیا بولا تھا؟ اس نے بولا ایلیا ایلیا ایلیا. امام علی علیہ السلام نے فرمایا انا ایلیا فی الانجیل، انا ایلیا فی الانجیل، میں علی انجیل میں ہوں، میں علی انجیل میں ہوں. صلوات پڑھو. یہ عیسائی عالم کہنے لگا یا علی مجھے مسلمان بنائے، مجھے کلمہ سکھائے. یہ امام علی نے اسے کلمہ بتایا اور یہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور آگے آ جائیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہل، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.
سرکار امام زمانہ علیہ السلام. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني الساعة الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات. عزیزان گرامی، سورہ مبارک احزاب کی آیہ کریمہ پر یہ آج چوتھی تقریر ہے
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک اہم ترین مسئلے کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کامیابی چاہتے ہو، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ناکامی چاہتا ہو، نامرادی چاہتا ہو، بدبختی چاہتا ہو۔ سبھی اللہ کے بندے کامیابی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تو قرآن کریم ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، آؤ تاکہ خدا کے کلام کے ذریعے سے تمہیں بتایا جائے کہ اصل کامیابی کیا ہے، عظیم کامیابی کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دولت زیادہ ہو جائے، لاکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں تو ہم کامیاب ہیں، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اقتدار، حکومت مل جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے بہت بڑا کوئی مقام مل جائے، دنیا کے مشہور سائنسدان بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ایسا کوئی مقام حاصل کر لیں تو ہم عظیم کامیاب ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ نام، نمود، شہرت ہمیں مل جائے، لوگ پہچاننے لگیں تو ہم کامیاب ہیں۔ یہ اکثر دنیاوی لوگوں کے خیالات ہیں، لیکن اب یہ ہماری اور آپ کی فکر ہے، لیکن چلتے ہیں قرآن ہمیں فکر کیا دے رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ ظاہر ہے کہ فکر وہی صحیح ہے جو قرآن دے رہا ہے، فکر وہی حق ہے جو اہل بیت کی طرف سے مل رہی ہے اور سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عطا ہو رہی ہے وہی فکر حق ہے۔ لہذا قرآن کریم کا مہینہ ہے، الحمدللہ آپ سبھی قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوں گے، تو عزیزان گرامی پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر ڈالیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ ڈالیں، علماء سے پوچھ ڈالیں۔ بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن نے کسی آیت میں کسی لفظ کے ذریعے سے کہیں پر یہ نہیں بتایا کہ جس کو زیادہ دولت مل جائے وہ عظیم کامیاب ہے۔ کہیں بھی قرآن میں آپ کو چھوٹی سی چھوٹی آیت کو چھوڑیے کوئی لفظ نہیں ملے گا جس میں قرآن نے یہ کہا ہو کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے یا عظیم کامیاب ہے۔ مومنین کیونکہ آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا انہیں زحمت ہو، ذرا ایک صلوات پڑھ کے اور آگے آ جائیے۔ بارہ دیگر صلوات۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ پورے قرآن نے کہیں نہیں بتایا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، کہ یہ دولت کا ملنا عظیم کامیابی ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگ تو یہی ہیں جو دولت ہی کی خاطر اکثر زندگی کو خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہیں نہیں بتایا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ عظیم کامیاب ہے، یا اسی طرح سے قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جس کے پاس حکومت ہے وہ عظیم کامیاب ہے۔ قرآن نے کہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ جس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، لشکر ہے وہ عظیم کامیاب ہے۔ قرآن نے کسی آیت میں یہ بھی نہیں بتایا کہ جس کے پاس شہرت ہے، نام و نمود ہے وہ کامیاب ہے۔ قرآن کسے کامیابی کہہ رہا ہے، ہم کسے کامیابی سمجھ رہے ہیں، قرآن کی فکر کیا ہے، آج ہماری فکر کہاں جا رہی ہے۔ قرآن نے کہا، کئی مقامات پر کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے کامیابی کو تلاش کرنے والوں، پہلی کامیابی اگر چاہتے ہو، پہلا درجہ اگر چاہتے ہو تو ابتدائے کامیابی تقویٰ ہے، خدا اور رسول کی اطاعت۔ تب تک کوئی کامیاب نہیں جب تک خدا کی اطاعت نہ کرے اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اور پھر فرمایا یصلح لکم اعمالکم، جب تم پہلا قدم آگے بڑھاؤ گے تو خدا کہتا ہے میرے بندے تو ایک قدم آ
میں تیری طرف 10 قدم بڑھوں گا. اب خدا اس کا انعام دے گا. کیا انعام؟ تیرے اعمال کو خدا بہتر بنا دے گا. اور دوسرا انعام کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، خدا کہتا میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور تو نے اگر اطاعت کی میری اور میرے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً تو عظیم کامیابی کا مالک ہے. صلوات پڑھی محمد والے. اور اسی طرح سے سورہ مجادلہ میں پھر دوسری نشانیاں بتائیں. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. عظیم کامیابی یہ ہے کہ جب مومن مرد اور مومن عورتیں قیامت کے دن قدم رکھیں گے تو ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. یعنی یہ نور یہاں دنیا کے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر کوئی دنیا میں نورانی اعمال انجام دے کر آیا ہے تو وہ عظیم کامیاب ہے. جس کے چہرے سے قیامت کے دن نور نکلے، قرآن نے اسے کامیاب کہا. یہ عظیم کامیابی ہے. فقد فاز فوزا عظیما. ایسے لوگوں کے لیے کہا جائے گا بشرا، آج تمہارے لیے بشارت ہے، آج جنت اور جنت کی نعمتیں تمہارے انتظار میں ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا یہاں پر قرآن کریم نے ہمیں متوجہ کیا عظیم کامیابی کیا ہے. قیامت کے دن نورانی چہرے کے ساتھ آنا. جنت کے اگر مالک بنے آپ تو یقیناً عظیم کامیابی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے. انسان نقصان کو پسند نہیں کرتا. ہر ایک انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے. مثلا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی بیپار میں، کسی تجارت میں پہلے نفع ملے گا، ظاہراً مجھے $2000 کا نفع ہے مگر اس کے بعد 10 ملین کا نقصان ہے، تو کوئی عقل مند بیپاری ایسی تجارت، ایسا کاروبار نہیں کرے گا. اے عزیزان گرامی، یہاں 2000 اور ملین کی بات نہیں ہے. اگر کوئی انسان گناہ کے ذریعے سے، حرام کے ذریعے سے، خدا اور رسول کی مخالفت کے ذریعے سے یہ چند دنیا کی زندگی کو بہتر بنا بھی لے، لیکن اگر ابدی زندگی، وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی زندگی 60-70 سال کی زندگی نہیں ہے بلکہ ابدی زندگی ہے. اگر کوئی اس دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر دے تو دنیا والے تو اس کے بنگلے کو دیکھ کر، اس کی بڑی گاڑی کو دیکھ کر اسے کامیاب کہیں گے، مگر خدا اور اس کا رسول اسے ناکام اور نامراد کہیں گے. کہ جس نے دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر دیا وہ ناکام اور نامراد ہے. گویا $2000 کے لیے 2 ملین کا نقصان، یہ مثال بھی غلط ہے کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے. اس نے اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے ابدی زندگی کو برباد کر دیا. لہذا عظیم کامیابی اطاعت خدا، اطاعت رسول تقویٰ میں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ جہاں پر خدا نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے حاضر ہو جاؤ. جہاں پر جانے سے خدا نے روکا ہے رک جاؤ. حرام سے خدا نے روکا ہے رک جاؤ. نماز، روزہ، حج، زکات، خمس کا حکم دیا ہے وہاں حاضر ہو جاؤ. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور پھر کل آپ نے سنا والذین آمنوا، یہ سورہ توبہ، جو ایمان لے کر آئے یہ کامیاب ہے اور رسول خدا کے ساتھ ہے، رسول خدا کی اطاعت میں ساتھ ساتھ ہیں. وجاہدوا، اور جہاد کر رہے ہیں، بے اموالہم و انفسہم، اموال یعنی مال کے ساتھ بھی جہاد کر رہے ہیں اور اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کر رہے ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی کے لوگ ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. لہذا کائنات میں اگر کامیاب ترین انسان ہمیں دیکھنا ہے تو ایک نظر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے علی علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا، ان ہستیوں پر ایک نظر ڈالیں، کیونکہ رسول، نبی اور علی سے بڑھ کر کوئی کائنات میں کامیاب نہیں ہے. یہ کامیاب ترین افراد ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کامیاب ہے.
ایک ایک لمحہ نورانی ہے، لہذا مولا کا تذکرہ جو کیا جاتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے فیض حاصل کریں، مولا کی زندگی سے، مولا کی سیرت سے، مولا کے فرامین سے ہم نور حاصل کریں، کیونکہ اہل بیت خود بھی نور ہے، ان کا تذکرہ بھی نور ہے، ان کی سیرت بھی نور ہے، ان کا شان بھی نور ہے، اور ان کا فرمان بھی نور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا انشاءاللہ آج مولا علی کی زندگی کے کچھ حصوں کو بڑے غور و فکر سے دیکھا جائے گا کہ کس قدر میرے مولا علی کی زندگی نورانی، اور کس طرح سے ہم مولا علی کے ان نورانی لمحات سے فائد حاصل کریں۔ لیکن کیونکہ ایک ہی وقت میں 3 ٹاپکس پر گفتگو ہو رہی ہے، ایک عظیم کامیابی کیا ہے، اور دوسرا روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ میں نے عرض کیا روزے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس روزے کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچ جاتا ہے، خود کو قیامت کے عذاب سے بچاتا ہے۔ لیکن صرف یہ مقصد نہیں ہے، اس سے بھی ایک بلند مقصد ہے کہ امام فرماتے ہیں روزے کا بلند ترین مقصد یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے اگر سارے ظاہری بھی اور باطنی بھی شرائط پر عمل کیا جائے تو روزے کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں کو ایک خاص انعام دینا چاہتا ہے، ایک خاص دروازہ کھولنا چاہتا ہے، اور وہ دروازہ علم غیب کا ہے کہ اگر روزے کو ہم صحیح طور پر ادا کریں، اس کے سارے شرائط پر عمل کریں، تو خدا بندے کے لیے علم غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بندہ عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہے، عالم قبر کو دیکھ سکتا ہے کہ قبروں میں سوئے ہوئے کن مردوں پر عذاب ہے اور کن مردوں پر رحمتیں نازل ہیں، کون سے مردے جنت میں ہیں اور کون سے مردے جہنم میں ہیں۔ کیونکہ یہ صحابی نوجوان تھے نبی کے، جو کبھی آنکھیں بند کرتے تھے، کبھی آنکھیں کھولتے تھے۔ رسول خدا نے کہا اے میرے نوجوان صحابی تجھے کیا ہو گیا؟ کہا مجھے مقام یقین مل گیا۔ کہا مقام یقین کی نشانیاں ہیں، کوئی ایک نشانی تو بتا۔ کہا اللہ کے رسول میں جب بھی چاہوں تو قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں کہ کن پر عذاب ہو رہا ہے اور کن پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ صلوات پر محمد۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے، اعلیٰ ترین مقصد یہ ہے۔ لیکن یہ مقصد، اس مقصد تک ہم کب پہنچیں گے؟ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کے ذریعے سے تو صرف ہم عذاب سے بچیں گے، اس بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کل بھی آپ نے سنا کہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، عزاداری ہو، یہ جتنی عبادتیں ہیں ان کے درجات ہیں۔ ایک یہ کہ نماز اور روزہ آپ کا صحیح ہے، اگر نماز اور روزہ آپ کا صحیح ہے تو عذاب قبر، عذاب جہنم، عذاب آخرت، قیامت سے آپ محفوظ ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ آپ کا نماز روزہ صحیح ہو مگر قبول نہ ہو۔ قبولیت کچھ اور چیز ہے۔ نماز آپ کی صحیح ہے، روزہ آپ کا صحیح ہے، حج آپ کا صحیح ہے، عبادت آپ کی صحیح ہے، مجلس آپ کی صحیح ہے، مگر ممکن ہے قبول نہ ہو۔ قبولیت ایک اور چیز ہے، وہ درجہ اس سے بلند ہے۔ آپ کی نماز صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، یہ صحیح نماز آپ کو صرف عذاب سے بچائے گی۔ لیکن اگر نماز روزہ صحیح بھی ہو اور قبول بھی ہو جائے تو جب نماز روزہ قبول ہو جائیں گے تبھی انسان کے لیے علم غیب کے دروازے کھل جائیں۔ یہ قبولیت جو ہے یہ درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، وعدہ کیا تھا انشاءاللہ آج اس پر گفتگو کرنی ہے کہ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیں، اقرأ صلاۃ نہیں کہا، کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا تو آسان ہے، 5-10 منٹ کا کام ہے، مگر اصل جو خدا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، خدا جو چاہ رہا ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ۔ اقیم الصلاۃ یعنی نماز تمہاری قیام کی حالت میں ہو۔ قیام کیا ہے؟ کھڑا ہونا۔ تمہاری نماز قائم ہو، قیام کی حالت میں ہو۔
کیوں قیام کی حالت میں ہو؟ کیونکہ اگر تم نے صرف نماز کو پڑھا مگر مقام قیام تک نہیں پہنچایا، نماز کو پڑھ ڈالی، نماز تمہاری صحیح ہے، عذاب سے تمہیں بچائے گی، مگر تمہاری نماز مقام قیام پر نہیں ہے، تو جو نماز پڑھ تو ڈالی مگر قیام کے مقام پر نہیں ہے، وہ نماز نہ تمہیں چھوٹے گناہ سے بچائے گی نہ بڑے گناہ سے بچائے گی۔ قرآن کہہ رہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر گناہ سے تمہیں بچائے گی، ہر بے حیائی کے کام سے بچا رہے۔ بس ہم نماز پڑھتے وہیں جھوٹ بولتے، نماز پڑھتے وہیں غصے میں آ جاتے، نماز پڑھتے وہیں جھگڑتے ہیں، نماز پڑھتے وہیں غیبت کرتے، کیونکہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی قائم نہیں کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ نماز کا پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے۔ خدا کا مطالبہ پڑھنے کا کہیں نہیں ہے، کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، یعنی یہ نماز جو تمہاری ہے یہ سوئی ہوئی نماز ہے، جو سوئی ہوئی نماز ہے وہ گناہ سے نہیں بچا سکتی۔ نماز کو حالت قیام میں ہونا چاہیے۔ نماز اگر قائم ہو گئی، اگر کھڑی ہو گئی، پھر تمہیں گناہ نہیں کرنے دے گی، پھر تمہاری آنکھ کو اجازت نہیں دے گی کہ کسی نامحرم کی طرف، حرام کی طرف سے دیکھو، پھر یہ نماز تمہیں، زبان تمہاری کو اجازت نہیں دے گی کہ کسی کو برا بھلا کہو، کسی سے حسد کرو، کسی کی غیبت کرو۔ نماز کو کھڑا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، مگر ایک نقطہ اسی میں عرض کروں، اقیم الصلاۃ، جہاں آپ نے سنا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کی آیت ہے، نماز تمہیں ہر گناہ سے بچائے گی، روکے گی۔ اب اس کے بالکل اپوزٹ میں چلے جائیے، نماز تمہیں ہر گناہ سے بچائے گی، روکے گی، نماز گناہ سے روکے گی۔ تو جب نماز گناہ سے روکے گی تو گناہ بھی نماز سے روکے گا۔ یعنی اگر آپ دیکھیے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہ وہ خود نہیں چاہتے نہیں پڑھیں، مگر یہ ان کے گناہ ہیں جو انہیں نماز پڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ یہ اصول ہے، اگر آپ نے نماز پڑھی تو نماز آپ کو گناہ سے روکے گی، اگر آپ نے گناہ کیے تو یہ گناہ آپ کو نماز سے روکیں گے۔ بالکل اسی ہے نا، یہ 2+2 4 کی بات ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی تو گناہ سے روکے گی، اگر آپ نے گناہ کیے تو آپ کو یہ گناہ نماز سے روکیں گے۔ لہذا تجربتاً یہ ثابت ہے، جو لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں ان کو نماز تہجد اور نماز شب کی توفیق نہیں ہوتی، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں انہیں نماز 5 وقت واجب کی توفیق نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ یہ اصول ہے۔ اور عزیزان گرامی، صرف ایک آیت ہی کافی ہے نماز کی اہمیت کے لیے۔ قرآن کی آیت اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، خدا کہہ رہا ہے اگر تو نماز نہیں پڑھتا، پوری کائنات تجھے مسلمان مان لے، مگر میں خدا تجھے مشرک کہتا رہوں گا، مسلمان نہیں مانو، مومن دور کی بات۔ اقیم الصلاۃ یہ قرآن کی آیت ہے، ولا تکونوا من المشرکین، اگر تو نماز نہیں پڑھ رہا تو میری نظر میں، قرآن کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں تو مشرک ہے۔ اور جس مولا علی کے غم میں ہم رونے کے لیے آئے ہیں وہ مولا علی بھی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، فرمایا اسے ہماری ولایت نہیں ملے گی، اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی نئے سامعین کے لیے۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ نماز کا قیام کیسے ہوگا، یا آپ کی نماز کھڑی کیسے ہوگی۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لہ الفداء فرماتے ہیں جب بھی تم نماز پڑھتے ہو، اب نماز میں فقط تمہارا اگر جسم حاضر ہے مگر تمہارا دل و دماغ حاضر نہیں ہے، اللہ اکبر تم نے کہا، زبان سے الحمد پڑھ رہے ہو مگر دماغ سے سوچ رہے ہو فلاں کو مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں سے یہ سامان لینا ہے، گھر میں جو سبزی لے جانی ہے، وہاں سے مرغی خریدنی ہے، یعنی آپ کا دل و دماغ بازار میں گھوم رہا ہے، فقط یہ بدن جو ہے یہ اللہ کے سامنے ہے۔ تو امام فرماتے ہیں ایسی نماز جو ہے یہ قبول نہیں
نہیں ہے، صحیح ہے عذاب سے بچائے گی مگر قبول نہیں ہے۔ فرمایا نماز میں اگر 1%، 2%، 4% تمہارا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہے، اگر 5% تمہارا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہے تو یہ 5% تمہاری نماز قبول ہے۔ اگر 10% دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہے تو 10% نماز آپ کی قبول، 90% نماز صحیح ہے مگر قبول نہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہماری نماز صرف صحیح نہیں ہونی چاہیے بلکہ قبول بھی ہونی چاہیے۔ علی کے ماننے والوں کی نماز صرف صحیح ہونا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ ہماری نماز قبول بھی ہونی چاہیے، کیونکہ مشہور روایت ہے ایک جنگ میں میرے مولا علی کے پاؤں میں تیر لگتا ہے اور تیر ہڈی کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ اصحاب نکالنا چاہتے ہیں، رسول خدا منع کرتے ہیں اس وقت علی کے پاؤں سے تیر نہ نکالو، علی کو زحمت ہوگی تو کیا تیر رہنے دیا جائے؟ کہا نہیں، جب علی مصلی عبادت پر آ جائے اس وقت تیر نکال لینا، نمازی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تیر نکلا بھی ہے یا نہیں۔ اس علی کے ماننے والے، اور یہ واقعہ تاریخ میں شیعہ سنیوں نے لکھا ہے کہ میرے مولا علی مصلی عبادت پر آئے اور جب سجدے میں گئے اصحاب نے مل کر اس تیر کو نکالا، مصلی خون سے تر ہو گیا مگر علی کو پتہ نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ میرے مولا علی ہمارے امام، ہمارے آقا کی یہ نواز ہے کہ پاؤں سے تیر نکل جائے تو پتہ نہ چلے، تو اس منزل پر تو ہم پہنچ نہیں سکتے لیکن کم سے کم یہ منزل تو ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے دل و دماغ نماز کے وقت کہیں ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائیں تاکہ نماز ہماری قبول ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اب اسی مولا کی فضیلت پر ممکن ہے کوئی انسان اعتراض کرے، اس کی سمجھ میں نہ آئے کیسے ممکن ہے کہ تیر بدن سے نکل جائے اور وہ بھی بون، ہڈی سے۔ ہڈی کا درد آپ جانتے ہیں کہ تڑپ جاتا ہے انسان، کوئی ممکن ہے انکار کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کی ہڈی سے تیر نکل جائے اور علی کو پتہ نہ چلے کہ تیر نکلا یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی سن لیں کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو قرآن میں جواب موجود ہے۔ سورہ یوسف کو اٹھائیے، حضرت زلیخا پر مصر کی عورتوں نے اعتراض کیا کہ تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی، یوسف ایک غلام ہے جو چند پیسوں میں بکا ہے، اسے تم نے خریدا ہے، اس پر عاشق ہو گئی۔ جب وہ تانے دینے لگی نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے فقط ایک مطالبہ کرتی ہوں، پھر تم میرا مذاق اڑانا۔ کہا کیا مطالبہ؟ کہا یوسف کو تمہارے سامنے سے گزاروں گی، تمہارے ہاتھوں میں سیب اور چھری دے دوں گی، تم مجھے سیب کٹا کر دکھا دینا، سیب کو کاٹ کر دکھا دینا۔ سب عورتوں نے کہا اس میں کیا کمال کی بات ہے، ہم 1000 سیب کاٹ سکتی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے یہی میرا امتحان ہے۔ اب ادھر سے ہر ایک مصر کی عورت کے ہاتھ میں سیب اور چھری دی گئی، ادھر سے اللہ کے نبی کو گزارا گیا اور ادھر سے زلیخا نے اشارہ کیا کہ اب سیب کاٹ کر دکھاؤ۔ جیسے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کی آیت ہے، تفسیر قرآن ہے، شیعہ سنیوں نے لکھی ہے کہ جب اللہ کے نبی کے حسن کو دیکھا تو مصر کی عورتوں کو پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہیں، پتہ نہیں چلا کہ سیب کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ انگلیاں کٹ گئی مگر پتہ نہ چلا۔ اس واقعے سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، وہ مصر کی عورتیں کافر تھیں اور کس کے حسن کو دیکھ رہی تھی؟ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا بڑا فرق ہے، دیکھنے والی کافر عورتیں تھی، دیکھ کس کو رہی تھی؟ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ رہی تھی، اور یہاں پر دیکھنے والا کون ہے؟ دیکھنے والے علی ہے، یوسف کا حسن نہیں، خالق یوسف کا حسن دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ میرے مولا علی خالق یوسف کے حسن کو دیکھ رہے ہیں، لہذا کیسے پتا چلے کہ پاؤں سے تیر نکلا یا نہیں نکلا؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا مقام اس قدر بلند ہے، اس قدر یہ محبوب بندے ہیں، اس قدر یہ عاشق خدا ہیں، اس قدر عشق خدا علی کہ بدن کے ایک ایک ذرے ذرے میں موجود ہے کہ ایسا عشق دنیا تلاش نہیں کر سکتی۔
اور کون جانتے ہیں علی کے مقام کو؟ یا خدا جانتے ہیں یا رسول خدا جانتے ہیں۔ میرے مولا علی آتے ہیں ایک دن دعا کے لیے، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں۔ خصوصاً خاص شبوں میں دیکھیے یہ حکم ہے کہ دعا مانگا کریں، بزرگوں کے ہاں جایا کریں۔ رسول خدا بزرگ تھے، نبی تھے، مولا تھے، آقا تھے، حضرت علی علیہ السلام آتے ہیں، کہتے میرے لیے دعا فرمائیے۔ رسول خدا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم ارحم علی علی بحق علی، پروردگار علی پر رحم فرما علی کے صدقے میں۔ مولا علی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور میرا واسطہ کیوں دے رہے ہیں؟ دعا تو میرے لیے ہے، میری ہی دعا میں میرا واسطہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ سنیے، یہ نبی کا جواب ہے جو تاریخ میں آج بھی موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ خود مولا پوچھتے ہیں میرے لیے دعا مانگ کر آپ میرا واسطہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا یا علی، جب آپ نے کہا میرے لیے دعا مانگے، میں نے کائنات پر نظر ڈالی، میں نے کائنات میں تلاش کرنا شروع کیا کہ سب سے زیادہ محبوب خدا کون ہے۔ جب میں نے پوری کائنات کو دیکھ ڈالا تو تیرے سوا کوئی بڑا محبوب خدا نظر نہیں آیا، تجھ سے بڑھ کر کوئی محبوب خدا نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی عاشق خدا نہیں ہے۔ واقعاً علی عاشق خدا ہے، عاشق ارادت ہیں۔ حضرت علی کہ ہم اگر ماننے والے ہیں تو ہماری نماز قبول بھی ہونی چاہیے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے نماز میں اللہ کی طرف، اپنے مالک کی طرف خیال کو متوجہ نہیں کر پاتے، کبھی ادھر کا خیال کبھی ادھر کا خیال۔ چلیے مولا علی سے ہی پوچھتے ہیں، مولا علی آپ کوئی نسخہ بتائیے کہ یہ ہمارا خیال جو ہے نا یہ بھٹکنے نہ پائے، ادھر ادھر جانے نہ پائے، جب ہم اللہ کے سامنے آئے تو اللہ ہی سے بات کریں، اللہ کی طرف ذہن متوجہ رہے تاکہ ہماری نماز قبول بھی ہو جائے۔ تو مولا علی مشکل کشائی فرماتے ہیں، فرماتے اس کے طریقے ہیں، فرماتے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ پڑھتے چلے جائیں اس کا ذہن میں ترجمہ کرتے چلے جائیں۔ مثلا پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ترجمہ نہیں آتا ترجمہ سیکھ لیں۔ مولا علی پھر فرماتے ہیں جب بھی نماز میں آؤ کہو اللہ اکبر تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا تم خدا سے بات کر رہے ہو۔ جیسے میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا ذہن آپ کی طرف متوجہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب نماز کے لیے آؤ تو یہ نیت کر کے آؤ کہ تم خدا سے بات کر رہے ہو۔ جب خدا سے بات کر رہے ہو تو جو بات کر رہے ہو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ مولا فرماتے پڑھتے جاؤ، دل میں ترجمہ دہراتے جاؤ، ذہن نہیں بھٹکے گا۔ کس طرح؟ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کرو پروردگار تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ پھر کہو الحمد للہ رب العالمین، پروردگار تو عالمین کا رب ہے اور اس پورے عالمین میں میری حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، پروردگار یہ تیری رحمت ہے، یہ تو رحیم ہے کہ تو نے اس گنہگار کو مہلت دی ہے، ورنہ میں تو اس کا مستحق تھا، اتنے میں نے گناہ کیے، تو نے مجھے ختم کر دینا ہوتا۔ پھر کہنا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو قیامت کے دن مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پروردگار قیامت کے دن کچھ لوگ حیوانوں کی شکل میں آئیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کچھ سیاہ کالے چہروں سے آئیں گے۔ پروردگار قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جو اہل بیت کا راستہ ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے، اس راستے پر قائم رکھ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہوں کا راستہ ہے، جو ظالم کا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم خدا سے بات کرتے چلے جا رہے ہیں، جب خدا کی طرف متوجہ ہوں گے تو ایک طریقہ مولا نے فرمایا، اگر تم خدا سے بات جو کر رہے ہو اسے دل میں دہراتے جاؤ گے تو یقیناً تمہاری نماز قبولیت کی طرف قدم بڑھائے گی۔ صلوات پڑھی محمد لہذا یہ ایک طریقہ میرے مولا علی کی طرف سے ملا۔
اور اسی طرح سے ایک طریقہ سرکاری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا سے سوال کیا گیا، نماز پڑھتے ہیں، ادھر کا خیال، بازار کا خیال، گھر کا خیال، بچوں کا خیال، اب ہماری نماز صحیح تو ہے مگر قبول نہیں ہے۔ نماز صحیح صرف عذاب سے بچائے گی، مگر نماز قبول قبر میں بھی نور بنے گی اور قیامت میں بھی نور بنے گی۔ عذاب سے صرف نہیں بچائے گی بلکہ اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ کیا کیا جائے؟ رسول خدا نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ واقعاً آپ عمل کر کے دیکھیے، اس نیت سے نماز پڑھیں، بہت سارے خیالات شیطانی ادھر ادھر کے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ سمجھ لو کہ یہ آخری نماز ہے۔ پھر ہمارے پیارے رسول خدا فرماتے ہیں جب کہو اللہ اکبر تو چاروں طرف سے ایک حصار، ایک باؤنڈری، ایک دیوار کھڑی کرو تاکہ شیطان تمہارے اندر آئے نہیں، تمہیں وسوسہ نہ کرے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سمجھو، یہ تصور کرو کہ تمہارے پیچھے ملک الموت کھڑے ہیں، تم نے نماز ختم کی، وہ تمہاری روح کو قبض کرے گا۔ فرمایا یہ سمجھو یہ جو مصلی ہے جس پر تم کھڑے ہو یہ مصلی نہیں ہے، یہ پل صراط ہے۔ تم کھڑے ہو پل صراط پر، اور جتنے گناہ تمہارے ہیں انہیں یاد کرو، وہ گناہ جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تم پل صراط پر کھڑے ہو اور پیچھے تمہارے ملک الموت ہے اور سامنے تمہارے جنت ہے، سامنے تمہارے جنت ہے، اور یہی تمہارا اصل مقصد ہے، تمہیں اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور دائیں طرف یہ سمجھو کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، 12 امام، 4 معصومین کھڑے ہیں، تمہاری نماز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا کیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور الٹے طرف یہ سمجھو کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اوپر سے خدا دیکھ رہا ہے۔ چاروں طرف سے، نیچے سے اوپر سے ایک دیوار نورانی کھڑی کر دی تاکہ ذہن میں شیطان آ کے وسوسہ نہ کرے۔ عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا قیام کیا ہے، نماز قائم کب ہوگی؟ اقیم الصلاۃ کی منزل پر اس وقت ہم پہنچیں گے جب نماز میں ہمارا خیال، ہمارا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو، یعنی صرف بدن حاضر نہ ہو بلکہ ہمارا قلب بھی، ہمارا دل بھی، ہمارا دماغ بھی خدا کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اب یہ حضور اسے کہتے ہیں، حضور قلب کے ساتھ نماز ہو، یعنی خیال ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب اس کے لیے اور بھی اسرار سے واقف ہوتے چلے جائیں گے، نماز شیرین بنتی جائے گی۔ کل میں نے عرض کیا کہ اخروٹ کا اوپر کا چھلکا کوئی کھا سکتا ہے؟ بڑی سخت ہے، بڑی سخت بات ہے، کیونکہ چھلکا نہیں کھایا جا سکتا۔ نماز کا بھی ظاہر جو ہے وہ سخت ہے، اسی لیے لوگ نہیں پڑھتے۔ لیکن اگر اسی چھلکے کو توڑ کر آپ اندر جائیں گے تو بڑا ہی بہترین اخروٹ ہے، مغز ہے۔ نماز بھی ایسے، یہ اٹھنا بیٹھنا یہ نماز کا ظاہری ہے۔ یہ ظاہری نماز سے مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم باطن تک، نماز کے اندر تک نہ پہنچے۔ اب یہ قیام کیا ہے، یہ رکوع کیا ہے، یہ سجدے کیا ہے، سب میں راز ہے، سب میں پیغام ہے، اہل بیت نے سکھائے ہیں، معصومین نے بتائے۔ فرمایا یہ جو اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ قیام یعنی کھڑا ہونا۔ یہ جب کھڑے ہوتے ہو نا، یہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہو، اس کھڑے ہونے کے ساتھ قیامت کے کھڑے ہونے کو یاد کرو۔ اس لیے یہ قیامت کے کھڑے ہونے کو یاد کرو کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، بجائے اس کے کہ شیطان تمہیں بازار میں لے جائے، گھر میں لے جائے، اسکول میں لے جائے، تجارت میں لے جائے، اپنے ذہن کو سمجھانے کے لیے یہ جو میں کھڑا ہوں نماز میں، یہ وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، جس دن ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، اس کھڑے ہونے کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ رکوع کیا ہے؟ فرمایا اب ہم کھڑے ہوئے تو قیامت کے دن کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ ایک ایک گناہ کا حساب دیں گے نا، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کرو، گریہ کرنے کی کوشش کرو۔ نماز